بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ہونے گستاخی اس سے میں ڈرتی ہوں، گلہائے عقیدت ہے جو میں پیش کرتی ہوں۔ آپ کے ذات ہی کچھ ایسی عالی ہے، کچھ سمجھ میں آتا نہیں بسو پیش کرتی ہوں۔ چھوٹا منہ بڑی بات ڈرتے ڈرتے کہتی ہوں، میں شفاعت کی ہوں طالب، اسی کی خواہش کرتی ہوں۔ اللہ کے دلاری خدا کے پیارے عبداللہ جگر پارے آمہ آمنہ کے لخت جگر، بیوی عائشہ کی آنکھوں کی تاری، سیدہ فاطمہ کے ابا جان، ابراہیم و وقاص کے ابا جان، زینب کلثوم کے دل نواز، حسن حسین کے نانا جان۔ دوستو یقین جانو کہ اگر یہ زمین و آسمان وما فیہا آپ کی سیرت کو بیان کرنے لگے تو دنیا تھک سکتی ہے، سمندر خشک ہو سکتے ہیں، اشجار کے قلم اور پتے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کی شان و رسالت پوری نہیں ہو سکتی۔ تو پھر میری کیا مجال ہے کہ میں اس کالے کملے والے کی شان و سیرت بیان کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کہاں سے بات شروع کروں۔ آئیے میں ان عجائبات و معجزات کا تذکرہ کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہے کہ جب بچہ پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، الٹی آتی ہے، مگر ہمارے حضور بڑی برکت والے تھے، اس لیے جب آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو انہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں کہ اگر میں تھوکتی تھی تو خوشبو سے ہمارا گھر معطر ہو جایا کرتا تھا اور چاند سورج مجھ کو سجدہ کرتے نظر آتے تھے۔ میرا دل بہلانے کے لیے آسمان سے حوری آیا کرتی تھی اور فرشتے پیدا ہونے والے کا نام بتلایا کرتے تھے۔ حضرت آمنہ فرمایا کرتی تھی کہ میں اس طرح کی بہت سارے عجائبات دیکھا کرتی تھی۔ ناظرین، ایک وقت آپ کی ولادت کا ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش کے وقت عظیم الشان نور پیدا ہوا جس نے پورے عالم کو روشن کر دیا۔ آپ کا چہرہ 14ویں رات کی چاند سے زیادہ چمک رہا تھا۔ شاعر کہتا ہے، کیسا نصیب تمہارا، کیا ہی خوب قسمت تمہاری، کیسے نبی کی امت کا تمہیں شرف ملا، وہ نبی جو انبیاء سے افضل۔ آپ کے پیدا ہونے کے بعد عرب کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اس بچے کو دودھ پلانے والے کو دے دیا کرتے تھے تاکہ وہ اس کو دودھ پلائے کرے۔ سب عورتوں نے بڑے بڑے گھرانوں سے بچے لے لیے مگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں لیا، اس لیے کہ وہ غریب تھے، ان کے باپ نہیں تھے، اور تم جانو غریب کو کون پوچھتا ہے۔ گاؤں کی عورتوں میں ایک خاتون تھی، ان کا نام بی بی حلیمہ تھا۔ وہ بہت غریب تھی، ان کے پاس جو اونٹنی تھی وہ بہت کم دودھ دیتی تھی اور ان کی سواری کا گھوڑا بھی بہت دبلا تھا، خود ان کے بھی بہت کم دودھ ہوتا تھا، اس لیے ان کا بچہ عبداللہ بیچارہ بھوکا رہتا تھا۔ تو سب عورتوں کو تو بچے مل گئے مگر انہیں نہ ملا، وہ بیچاری بہت رنجیدہ ہوئی۔ ان کے شوہر نے کہا کہ تم افسوس کیوں کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ سب عورتوں کو بچے مل گئے، مجھے نہیں ملا، اب ایک ہی بچہ رہ گیا ہے مگر وہ بہت غریب ہے۔ بی بی حلیمہ کے شوہر نے کہا کہ غریب ہے تو کیا ہوا، تم اسی بچے کو لے لو۔ بی بی حلیمہ نے خوشی خوشی ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بچہ جسے میں لے رہی ہوں دنیا جہان کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ وہ تو بیچاری سمجھی تھی کہ ایک منا سا پیارا بچہ ہے۔ جب بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آئی تو بی بی حلیمہ کی اونٹنی کا دودھ بڑھ گیا۔ وہ فرماتی ہے کہ میں نے اونٹنی کو دوہا تو اس نے اتنا دودھ دیا کہ میں نے اور میرے شوہر نے خوب پیٹ بھر کر پیا اور بی بی حلیمہ کا دودھ بھی بڑھ گیا، ان کے بچے عبداللہ نے بھی پیا اور حضور نے بھی پیا۔ حالانکہ پہلے دودھ بہت کم ہوتا تھا، میاں عبداللہ اکیلے ہی بھوکے رہ جاتے تھے۔ جب بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے چلی تو ان کی سواری کا گھوڑا جو دبلا تھا اور بہت آہستہ آہستہ چلتا تھا اب بہت تیز رفتار ہو گیا تھا اور سب سے آگے آگے رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے گھر پہنچے تو ان کے گاؤں میں قحط پڑا ہوا تھا، بکریوں کے دودھ نہیں ہوتا تھا، مگر جیسے ہی حضور پہنچے ہیں ان کی سب بکریاں دودھ دینے لگی اور سب کی بکریاں دودھ بالکل نہیں دیتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس کے ہو گئے تو آپ کا دودھ چھڑا دیا گیا۔ جب آپ کا دودھ چھٹا تو سب سے پہلے آپ نے یہ کلمات ادا فرمائے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدن کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ 2 ہی سال میں آپ ماشاءاللہ خوب بڑے معلوم ہونے لگے تھے۔ جب آپ کا دودھ چھڑا دیا گیا تو بی بی حلیمہ آپ کو مکہ لائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں، مگر بی بی حلیمہ کا جینا چاہتا تھا کہ آپ ان سے
اتفاق سے ان دونوں مکہ میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ بی بی حلیمہ نے آپ کی والدہ سے عرض کیا کہ ابھی طاعون پھیلا ہوا ہے، جب یہ کم ہو جائے گا تو دے جاؤں گی۔ آپ کی والدہ آمنہ نے اجازت دے دی اور بی بی حلیمہ آپ کو واپس لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بچوں کے ساتھ فضول کھیل کود میں نہیں لگتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی والدہ سے پوچھا کہ میرے بھائی دن بھر کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی جایا کروں گا۔ پھر روزانہ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے۔ وہاں اللہ میاں کے حکم سے اس کے فرشتے آئے اور انہوں نے آپ کا سینہ چیر کر آپ کا دل نکال لیا اور اسے دھو کر پاک صاف کر کے پھر رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پہلے جیسا کر دیا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی دوڑے دوڑے ہانپتے کانپتے گھر آئے اور اپنی والدہ سے یہ قصہ سنایا کہ میرے بھائی محمد کو 2 آدمیوں نے لٹکا کر ان کا سینہ چیر ڈالا ہے۔ بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں گھبرائے ہوئے چراگاہ پہنچے تو دیکھا کہ اچھے خاصے بیٹھے ہیں مگر بہت ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں۔ بی بی حلیمہ نے پوچھا کہ بیٹا کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ فرمایا کہ امی 2 آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور مجھے لٹکا کر میرا پیٹ چیرا، اس میں سے کچھ نکال کر لے گئے ہیں۔ بی بی حلیمہ انہیں گھر لائی اور ایک نجومی کے پاس لے گئی تاکہ دریافت کرے کہ یہ کیا معاملہ ہے، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلانے اور شور مچانے لگا کہ لوگوں توڑو، اس بچے کو قتل کر دو ورنہ تم لوگ غارت ہو جاؤ گے۔ یہ بچہ تمہارے دین کو مٹا دے گا اور تمہیں ایسا راستہ دکھلائے گا جو تم نے آج تک نہ سنا ہوگا۔ بی بی حلیمہ نے اس نجومی کو بہت ڈانٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آ گئی، مگر ان دونوں باتوں سے بہت ڈر گئی اور آپ کو آپ کی والدہ بی بی آمنہ کے پاس پہنچا دیا۔ آپ اتنے دن حضرت بی بی حلیمہ کی گود میں کھیلے اور ان کے گھر میں رہے، اس لیے سب کو ان سے بہت محبت ہو گئی۔ بڑے ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو بی بی حلیمہ، ان کے شوہر، ان کی ایک لڑکے جو بچپن میں ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، سب مسلمان ہو۔ تو ناظرین، یہ تھا چھوٹا سا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی پرورش کا۔ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیں۔